بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جل على عباده بذاته وتنزه عن مجانسة المخلوقات وجل عن ملائمة الكيفيات وقدرا قادر الزمان وعلا ولاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار الزين الرسالة والنبوة ينبع الحكمة واللفة ونبي الأنبياء وسبيل الأسبياء الذي ينبغي استوات الأنوار واستنتارة الشموس والأقمار ولظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين للخلق في جميع الآثار والأقطار بالمآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع بحث جامعیت دین کے عنوان سے سورہ مبارکہ نور کی نورانی آیہ مجیدہ مورد بحث ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان وہی ہیں کہ جب وہ پیغمبر کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو پیغمبر کا ساتھ ہوتا ہے ان کا علی امر جامع، ایک جامع امر کی عنوان سے. تو پیغمبر کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑتے جب تک کہ اس میں پیغمبر مل نہ جائے. عرض کیا کہ اس آیہ مجیدہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ جو بنیادی میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی بقا ایک شرط کے ساتھ ہے. ایمان اس وقت باقی رہے گا جب پیغمبر کے ساتھ امر جامع میں ساتھ ہوگا. اور ایمان کو منحصر کیا ہے اس آیہ مبارکہ میں، اور اسی مطلب کو چند ایک اور مقامات پہ بھی قرآن نے بحث فرمائی ہے کہ ایمان کا تعلق جو ہے کس طرح ایمان باقی رہتا ہے. دو آیتیں میں نے اور بیاس کی سورہ النساء سے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ صاحبان ایمان مجھے تیرے رب کی قسم کہ یہ ایمان والے ایمان پہ باقی نہیں رہ سکتے. کب باقی رہ سکتے ہیں؟ جب آپ ان کے مشاجرات میں فیصلہ کر دیا، جب ان کے اختلافات میں فیصلہ آپ کا دے. یہ مشاجرات علمی بھی ہو سکتے ہیں، ان مشاجرات کا تعلق کسی بھی میدان کی زندگی کے مرحلے سے ہو سکتا ہے جہاں کہیں اختلاف رائے ان کے مابین آ جائے اور ان کے اختلاف کے نتیجے میں میرا حبیب آپ حکم بن جائیں اور آپ حاکم
حاکمیت قائم کر دیں، آپ فیصلہ فرما دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ان کے دل میں ہرگز ملال تک نہیں آنا چاہیے، چہرہ سر زبان سے کچھ رہیں نہیں، دل میں بھی نہ سوچیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم۔ تو اس آیہ مجیدہ میں بھی البتہ دو تعبیرات قابل غور ہیں، ایک یحکمون کا میرا حبیب آپ حکم کر دیں، اور ایک ہے مما قضیتا کہ آپ فیصلہ فرما دیں، یہ دونوں تعبیریں بھی قابل غور رہیں، اس کا اللہ انشاءاللہ نتیجہ۔ اور اس کے بعد سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ کی خدمت میں تلاوت کی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم، کسی بھی مومن صاحبان ایمان مرد اور عورت کو ہرگز کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ فرما دیں ان کے کسی بھی عمل کے بارے میں، ان کی زندگی کے کسی بھی معاملے کے بارے میں، جب فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آ جائے تو پھر انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر پھر دو لفظ ہیں جو قابل غور ہیں، ہمارے عنوان سے مربوط ہیں، وہ ایک قضا ہے، قضاوت ہے، اور ایک امر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جب فیصلہ فرما دیں، قضاوت کا تعلق امر سے ہے۔ پہلے فیصلے میں پہلی آیہ مبارکہ کے اندر قضاوت کا تعلق حکم سے، حکم سے تھا۔ ایک اور آیہ مجیدہ اور اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ ہے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ ان کا ایمان، یہ جو ایمان والے ہیں، ان کے ایمان کی کیفیت اس مرحلے میں بیان کی ہے۔ ایمان والے کیسے ایمان والے ہیں؟ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آتا ہے، جب خدا کا ذکر آ جائے، جب پروردگار کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ نورانی ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں تازگی آ جاتی ہے، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کی روحوں میں تراوت پیدا ہو جاتی ہے، یہ کھل اٹھتے ہیں جب اللہ کا ذکر آ جائے، یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کی نشانی ہے۔ اور آگے قرآن بڑی خوبصورت تعبیر پھر استعمال فرماتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، اس کائنات میں جب آیات الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب آیات الہی کے اوراق کو یہ پلٹتے ہیں، جب آیات الہی کی گہرائی کو یہ دیکھتے ہیں، جب آیات الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، یہ نورانی مخلوق، یہ نورانی ایمان ان کے نور کی منزلوں میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ خود نورانی ہے، ان کا دل نورانی ہے، جب اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر نور کی طرف گامزن رہتے ہیں، قدم بقدم نور کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اللہ ہی پہ ان کا توکل ہے۔ یہ تو ان کی کیفیات بیان کی ہیں، اور اگلے مرحلے میں ارشاد فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہی جو ایمان والے ہیں جو کہ خود بھی نورانی ہیں اور نور کی طرف مسلسل سفر کر رہے ہیں، اور پروردگار کی یاد میں یہ ان کے دن زندگی گزرتی ہیں۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ یہ دو کام کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم، یہ دو کام کرتے ہیں، ایک تو نماز قائم کرتے ہیں، اور دوسرا ینفقون، انفاق کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ میں تھوڑا سا کھولتا ہوں آپ کے لیے اس دونوں مطالب کو، ایک ذرا صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے نماز قائم کرنا وہ نماز نہیں ہے جو ہماری زندگی میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، ہماری آیات میں، روایات میں، جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر آیا ہے، نماز چونکہ عبادت بندگی پروردگار کی بہترین مثال ہے، ایک بالاترین مثال ہے، اس لیے نماز کا ذکر آیا ہے۔ وَإِلَّا نماز کا ذکر اس لیے آیا ہے، یہ بطور علامت ہے، نماز قائم کرتے ہیں، گویا
نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کی خصوصیات کے ساتھ قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ نافذ کرتے ہیں۔ جہاں نماز آ جائے اس سوسائٹی سے، اس ماحول سے گناہ ترک ہو جائے، جہاں نماز آ جائے وہاں روح عبادت جو ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے، جہاں نماز آ جائے وہاں سوسائٹی خدا پرست ہو جاتی ہے، جہاں نماز آ جائے وہاں حقیقت بندگی اور عبودیت انسانوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ نماز کو قائم کرتے ہیں گویا سوسائٹی کے اندر روح بندگی پروردگار کو نافذ کرتے ہیں، یعنی عبادت الہی کا جو نظام دین مقدس اسلام نے دیا ہے اس روح عبادت کو نافذ کرتے ہیں، اور جہاں بندگی آ جائے وہاں معراج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے بندگی بڑھتی جائے گی وہاں معراج کا سفر بالاتر ہو جائے گا۔ جب بندگی کی معراج اتنی ہو جائے، اس سطح کی بندگی ہو جائے کہ حبیب اور محبوب میں قرب میں اس قدر قرب آ جائے، تو ادھر بندگی میں اضافہ ہوا، ادھر اس نے اختیارات میں اضافہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہو گیا کہ اس کے لیے بندہ ہے، تمہارے لیے مولا کائنات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اب بندگی کا معیار یہ ہے کہ یہی ہیں جو اس کے مصطفیٰ ہیں، یہی ہیں جو اس کے مرتضیٰ ہیں، یہی ہیں جو اس کے مجتبیٰ ہیں، یہی اس کے برگزیدہ ہیں، اس لیے کہ بندگی کا معیار اس بالغ سطح کا ہے۔ لہذا یہ صاحبان ایمان اس لیے صاحبان ایمان ہیں کہ معاشرے میں روح بندگی کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے دیا ہے رزق، اس رزق کو یہ تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے کون سا رزق دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ رزق مادی بھی ہے، یہ رزق معنوی بھی ہے۔ گویا مومنین کا کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر رزق کو تقسیم کریں۔ کون سا رزق؟ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس رزق کو، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو اس رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اونچ اور نیچ کا نظام ختم ہو کر عدالت الہیہ کا نظام جو ہے نافذ ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ مومنین کی صفات۔ ان چاروں آیات مبارکہ کے اندر وہ آیت مبارکہ جو موضوع عنوان کلام ہے، اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایمان باقی رہتا ہے دو صورتوں میں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ صاحبان ایمان اپنے آپ کو مربوط رکھیں دینی الہی قیادت کے ساتھ، دینی قیادت کے ساتھ وابستہ رکھیں، اور اگلے مرحلے میں خالی وابستہ نہ رکھیں، اپنی زندگی کے تمام تر امور جو ہیں وہ سپرد کرتے ہیں اس کو جو اللہ کا ولی ہے۔ ولایت کا حقیقی معنی اور مفہوم یہی ہے کہ یہ صاحبان ایمان اپنے آپ کو دینی قیادت کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ اب یہ اس قیادت کا کام ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ظلمتوں میں نہ رہنے دے، اللہ چاہتا ہے کہ تم نور کی طرف آ جاؤ، تو درمیان میں کوئی ایسا ولی ہونا چاہیے ادھر بھی مربوط ہو۔ اب قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جو مطلقہ طور پر قرآن کریم میں اللہ سے منسوب کی گئی ہیں۔ اللہ شفیع ہے، اللہ ہادی ہے، مطلق ہادی ہے، اللہ ہی شفاعت کرتا ہے، اللہ ہی نور ہے، اللہ ہی علم ہے، اور اس مورد میں اللہ ہی ولی ہے۔ لیکن اب اگر اس ولایت کی عملی شکل کو اس کائنات میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے پاس ڈائریکٹ مت آؤ وسیلے کے ساتھ، اس لیے کہ تمہاری ظرفیت نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ آ سکو۔ ڈائریکٹ وہی آ سکتا ہے جو مقام قاب قوسین وہ ڈائریکٹ جا سکتا ہے، تم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، الہی کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف نہیں، الہی کی طرف۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، نعرے
سفر نہیں ہے، یہ روح کا سفر ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ سمدیت کا سفر ہے، یہ حی و قیوم کی جانب سفر ہے۔ بس وہی پہنچے گا جو اس مقام پہ پہنچا ہو کہ جہاں درمیان میں فاصلے ختم ہو۔ اور اس نے اس مرحلے پہ فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے کو جو وحی کرنا تھی کر دی۔ کیا خوب کہا، کسی بزرگ نے کہا کہ یہ جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو کہنا تھا کہہ دیا، اس لیے کہ لفظوں میں اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ اس سے آگے بیان کر سکے۔ لفظوں کے دامن میں لفظوں کی بساط ہی نہیں ہے کہ اللہ بیان کرے کہ اللہ نے کیا وحی کر دی۔ بس یوں سمجھو کہ جو کہنا اصل عزم اسی کا ہے، اصل قوت اسی کی ہے، اصل قدرت اسی کی ہے۔ اور یہ جو استعمال کرتے ہیں قدرت اسی کی ہوتی ہے، لیکن اس کے عزم سے۔ یہ اس کے من یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے عزم کے بغیر شفاعت کر سکے؟ ہاں یہ ڈائریکٹ لیتے ہیں، یہ تم تک عزم سے پہنچاتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ذرا عزم کو سمجھیے، کوئی نبی بھی کوئی آئے تو معجزہ لے کر نہیں آیا الا باذن ہی، کوئی نبی رسالت لے کر نہیں آیا الا باذن ہی۔ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار اب بعض مقامات پہ صفات کو مطلقہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے اور بعض مقامات پہ اپنے نبی کی طرف نسبت دیتا ہے۔ مسئلہ ولایت میں کہ اللہ جو ولی ہے اور ولایت کے مقصد کو پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، ذرا اس کو توجہ کیجئے گا۔ ولایت کا معنی اختیار ہے، ولایت کا معنی حاکمیت ہے، ولایت کا معنی قدرت ہے، ولایت کا معنی تصرف ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک لفظ کو ایک ہی معنی کے ساتھ جڑ نہیں جانا چاہیے کہ ہر جگہ یہی معنی ہے، نہیں۔ قرآن کریم قرآن ہے، کوئی آپ کی کتاب نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک لفظ آیا آپ کو ڈکشنری سے نکالیں اور اسی معنی کو تھوپ دیں۔ یہی لفظ امر قرآن کریم میں 20 مختلف موارد میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہی لفظ ولایت مختلف معنی اور مختلف زاویوں میں استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا مفردات قرآن کو سمجھنے کے مختلف زاویے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اہل لغت کی طرف دیکھیں کیا کہا ہے اہل لغت میں، ایک یہ ہے کہ قرآن کس کانٹیکسٹ میں، کس سیاق میں اس سے گفتگو فرما رہا ہے۔ لہذا ولایت بمعنی اختیار ہے، تصرف ہے، حاکمیت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ کس معنی میں ہے؟ ولی کا جو فنکشن بیان کر رہا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ولی ولی یہ طاقت رکھتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ ولی کا اختیار بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ولی وہ ہوتا ہے جس کو یہ قوت ہے، جس کو یہ اختیار ہے، جس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ تمہیں ظلمتوں میں نہ رہنے دے۔ اب مشیت نے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے اللہ ظاہر ہے کہ اب ڈائریکٹ والی بات نہیں ہے، ہم نے جانا ہے اس کی طرف۔ جب ہم نے جانا ہے تو کوئی ہو جو اس مقصد کو اسی طرح پورا کرے جس طرح اس کی مشیت ہے۔ بس ایسے ہی ہو کہ فرق نہ ہو، بالکل اس کی مشیت جب پوری ہو جائے تو اب ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک، میرا حبیب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ ادھر کیا تعارف کروایا کہ ولی کون ہوتا ہے، ادھر کیا ارشاد فرمایا یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذنہ، کہ میرا حبیب یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ انسانوں کو کیا کریں، ظلمتوں میں نہ رہنے دیں، ان کو نکال کے نور کی طرف لے جائیں۔ ادھر ولی کا یہی کام ہے، ادھر حبیب کا یہی کام ہے، اس لیے تعارف کروا دیا ایک ولی نہیں ہے، میرے بعد میرا رسول کو
اگلا سوال یہ ہے کہ آیا ہر مومن کو اس ولایت کا فائدہ ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، آیا ہر مومن کو اس ولایت کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہر مومن ظلمت میں نہیں رہتا، نور کی طرف چلا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ بس کون سا مومن ہے جس کو ولایت کا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ اس مومن کو ہوتا ہے جو اللہ کو اپنا مولا مان لے، جو اللہ کے بعد رسول کو اپنا مولا مان لے اور صاحبان ایمان کو اپنا مولا مان لے۔ اب چلتے ہیں سورہ محمد میں، ارشاد فرمائے صلوات اللہ صلی علی محمد۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے، گھوم پھر کے دیکھتے نہیں ہو؟ فینظروا، کہ تم دیکھو، کیا تم زمین میں گھوم پھر کے دیکھتے نہیں عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پہلوں کی عاقبت کیا ہوئی؟ وللکافرین امثالها، اور کافروں کی عاقبت بھی یہی ہوئی۔ ان کی عاقبت کیا ہوئی؟ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو نابود کر دیا، ان کو نابود کر دیا، کافروں کو اور ماقبل جو تھے ان کو اللہ نے نابود کر دیا۔ ذالک، یہ کیوں ہوا؟ خود قرآن کی لفظیں، قرآن کی خود، قرآن کیا ارشاد فرمایا؟ ذالک، یہ اس لیے ہوا، کافر بھی نابود ہو گئے، ماقبل کے لوگ بھی نابود ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آثار باقی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے آثار باقی نہیں ہیں۔ فرعون کے جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون، اس کا ذکر باقی نہیں ہے، قارون اس کا ذکر باقی نہیں ہے، شداد اس کا ذکر باقی نہیں ہے، نمرود اس کا ذکر باقی نہیں ہے، یزید اس کا ذکر باقی نہیں ہے۔ یہ ہے یزیدیت کے تفکر والے، وہ باقی نہیں ہیں۔ اگر باقی ہے تو موسیٰ کا ذکر باقی ہے، باقی ہے تو ابراہیم کا ذکر باقی ہے، باقی ہے تو حسین کا ذکر باقی ہے۔ بڑا بات توجہ کے طلبگار ہوں، قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ذالک، یہ کس لیے نابود ہو گئے؟ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ مولا ہے صاحبان ایمان کا، والکافرین لا مولا لهم، کافروں کا تو مولا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کافروں نے چونکہ اس کی ولایت کو تسلیم ہی نہیں کیا، کافروں نے اس کی ولایت کو اپنی روح پہ نافذ ہی نہیں کیا۔ ہر صاحب ایمان ولایت سے استفادہ نہیں کرتا، وہ صاحب ایمان اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس کی روح نورانی ہوتی ہے، جو مولا کو مولا ماننے کے بعد اپنی جان کا اختیار مولا کو دے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ مولا ہے اور اس کے بعد رسول مولا ہے اور صاحبان ایمان مولا ہیں۔ اب یہ جو صاحبان ایمان مولا ہے، ایک جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ وہ خوبصورت بات ہے، ایمان والو کافروں کو اپنا سرپرست مت بناؤ، بنانا ہے تو مومنوں کو سرپرست بناؤ۔ سبحان اللہ۔ خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اگر ولی بنانا ہے تو اس کو بناؤ جو صاحبان ایمان ہیں۔ اب ایمان والوں کو اپنا ولی بنائیں تو جو محتاج ہے وہ محتاج کو کیسے ولی بنا لے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محتاج تو محتاج کو ولی نہیں بنا سکتا۔ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ایمان والوں کو ولی بناؤ، کافروں کو اپنا ولی مت بناؤ۔ تو بس اس کا مطلب ہے دو طرح کے مومن ہیں، ایک مومن وہ ہے جو محتاج ہے، ایک مومن وہ ہے جو محتاج نہیں ہے بلکہ خود ہادی ہے۔ مومن ہادی میں اور مومن محتاج میں فرق ہے صاحبان ایمان۔ اگر چاہتے ہو ولایت سے استفادہ کرنا تو صاحبان ایمان کو اپنا ولی بناؤ۔ اب ارشاد فرمایا سورہ یونس میں، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ قرآن نے ایک سوال کیا ہے، کیا سزاوار وہ زیادہ ہے کہ تمہاری ہدایت کرے، تمہارا ہادی ہو، تمہارا مولا ہو، احق ان یتبع، کہ اس کی اطاعت کی جائے،
اس کی اتباع کی جائے. کون؟ جو تمہاری ہدایت کرتا ہے. امن لا یہدی اللہ یہدا، یا اس کی اتباع کرو جو خود محتاج ہدایت ہے. محمد وآل محمد صلوات. لہذا محتاج جو ہے وہ ہادی نہیں ہو سکتا. ہادی وہی ہوگا جو ہادی ہے، جو محتاج نہیں ہے. جو ہدایت میں تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اس کے لیے نیاز مند ہو، وہ تمہاری نیاز مندی اسی صورت میں دور کر سکتا ہے کہ وہ خود بے نیاز ہو، اس لیے کہ اس کا بے نیاز سے ارتباط ہے. بے نیاز تمہاری احتیاج کو دور کر سکتا ہے. اس لیے مقام غدیر پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرحلے پہ، معاشر الناس، انسانوں لوگوں سنو. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خطبہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ معاشر الناس لوگوں، ان اللہ عز وجل ہوا ولیکم و الہکم، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا الہ ہے. ثم من دونہ رسولہ محمد ولیکم القائم المخاطب لکم. اللہ اکبر، کیا تعبیرات ہیں. ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے بعد اللہ کے بعد اللہ کا رسول محمد ہے، اور وہ محمد تمہارے سامنے قائم، تمہارے ساتھ مخاطب ہے، تمہارا ولی ہے. بس اللہ ولی ہے، محمد ولی ہیں، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو بے نیاز ہیں، تمہاری ہدایت کو محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ بے نیاز نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا ہے. ارشاد فرمایا ثم من بعدی، میرے بعد علی امامکم و ولیکم بامر ربکم. دیکھو میرے بعد علی تمہارا ولی بھی ہے، تمہارا امام بھی ہے. میں نے نہیں کہا تمہارے پروردگار، یہ امر پروردگار ہے کہ میرے بعد. اور اس لیے دیکھو 1,24,000 انبیاء کی نبوت کے بعد مرحلہ سنگین ہے، معمولی مرحلہ نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء معمولی بات نہیں ہے. ہزاروں انسان آئے ہادیان برحق. اب باب نبوت بند ہونے والا ہے. ایک بہت بڑے مرحلے پہ آ گئی ہے شریعت، ایک بہت بڑے مرحلے پہ دین آ گیا ہے. اس مرحلے سے اگلے فیز میں منتقل ہونے کے لیے کتاب تو باقی ہے، محتاج باقی ہیں، ہدایت باقی ہے، سارا نظام باقی ہے. لہذا جب تک ہدایت باقی ہے، جب تک قرآن باقی ہے، وارث قرآن کا اعلان ضروری اور باقی ہے. یا تو قرآن اٹھ گیا ہو، پروردگار نے اٹھا لیا ہو اپنی اس کتاب کو، نہیں. جب قرآن باقی ہے، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت ہم پہ واجب ہے. جب تیرے اوپر واجب ہدایت ہے تو ہادی بھی تیرے اوپر واجب ہے. صلوات ثم من بعد علی امامکم ولیکم وامامکم بامر اللہ ربکم. ثم اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا ثم الامامۃ فی ذریتی من صلبہ لا یوم القیامہ. اس کے بعد امامت دیکھنی ہے تو میری ذریت میں جو علی کے صلب سے ہوگا اسی میں امامت ہوگا. محمد وآل محمد صلوات. لہذا ولایت الرہبری کے بغیر دین اور ایمان باقی نہیں رہتا. یہ بات بالکل طے ہے. ایک اور دلیل کے طور پر امام صادق صلوات اللہ علیہ وسلم، ہاں البتہ وہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ رہتی ہیں، وہ حج جو ہم کرتے ہیں وہ بھی رہتا ہے. ہاں جو حقیقت نماز ہے وہ نہیں رہتی، جو حقیقت دین ہے وہ نہیں رہتا. اگر حقیقت دین چاہتے ہو تو جناب زرارہ بن اعین سے امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کے ستون 5 ہیں جن پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اسلام کی بلڈنگ جو ہے ان 5 پلرز کے اوپر.
الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، یہ 5 ہیں۔ نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ کیا یہی جو ہم کرتے ہیں؟ یہی کچھ؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کو میں عرض کروں گا نماز انہی معانی میں۔ نماز یعنی عبودیت کا وہ نظام جو دین دیتا ہے، بندگی کا وہ سسٹم جو دین نے متعارف کروایا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی زندگی کے مرحلے میں یاد خدا سے غافل ہو۔ میں کیا عرض کروں گی، وقت نہیں ہے، بس اشارتاً کہاں کہاں یاد خدا سے غافل نہیں رہے وہ جو اس سے اتنا مربوط تھے۔ اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، اس قدر غرق تھے محبت الہی میں کہ اگرچہ خنجر ہو لیکن زبان پہ تسبیح الہی ہو۔ عبودیت اور بندگی کا وہ نظام جس میں یاد معبود سے زندگی خالی نہ ہو، معمورتاً بذکر کا، پروردگار ایسی زندگی دے، ایسی زبان دے، قلبی بحبک متیمہ، ایسا دل دے جو تیری یاد میں ہمیشہ دھڑکتا رہے، اس کی کوئی دھڑکن تیری یاد سے خالی نہ ہو۔ یہ بندگی کا نظام، عبودیت کا یہ نظام۔ سلام ہو علی کے اس بیٹے خمینی پر کہ جس نے دعائے قبیل جیسی عبودیت کے اثرات ہیں اس نے ہمارے لیے کھولے تھے، آشکار نہیں تھے، پردے تھے۔ کوئی دیکھے تو حسین نے کس طرح مناجات کی ہے میدان عرفات میں اپنے پروردگار سے، کوئی انسان کھول کے دیکھے تو صحیح صحیفہ سجادیہ کے اوراق فَإِنَّ اللَّهَ إِلَيْكَ قریب المسافہ، جو تیری طرف آ جائے اس کی مسافت طے ہو گئی، بڑھو تو صحیح اس کی طرف۔ لہذا الصلاۃ بمعنی نظام عبودیت اسلام، الزکوٰۃ، الصوم، صوم کس معنی میں؟ یہ صوم نہیں جو ہم کرتے ہیں، البتہ یہ بھی ضروری ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ چھوڑ دیا جائے، یہ دروازہ ہے، یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ دروازہ ہے اس حقیقت نورانیہ تک پہنچنے کے لیے جس نورانی حقیقت کو وضع کیا گیا ہے اسی نماز کے اندر۔ اور آپ سے جو طلب کی گئی ہے نماز وہ نہیں جو کربلا والوں نے پڑھی ہے، وہ نماز جو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آغاز ہے، یہ دروازہ ہے۔ اگر کسی بھی منزل تک جانا ہے تو دروازوں سے داخل ہو جاؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ بِأَبْوَابِهَا، ہر گھر میں جانا ہے تو اس گھر میں جانے کے دروازے ہیں۔ ہاں وہ گھر یہ نہیں کہ یہ ظاہری گھر ہے، نہیں، کسی بھی اب بندگی کے گھر میں جانا ہے تو اس کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد عرض کیا کہ روزہ ہے، روزہ بھی اس معنی میں نہیں، روزہ وہ روزہ جو اندرونی اور بیرونی دشمن کی قوتوں کے خلاف آپ کو قوت عطا کرے، وہ جو استقلال، آزادی، حریت اور پامردی کا درس دے، وہ جو انسانوں کو اپنے اندر خود کفائی کا درس دے، اس روزے کی بات کر رہا ہے دین۔ وہ جو انسانوں کو غیر سے رشتہ توڑ کر اس معبود ازل سے انسانوں کو مربوط کر دے، وہ والا روزہ، نہ یہ کہ یہ روزہ جو دن بھر ہم بھوکے رہتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ البتہ پہلا مرحلہ ہے، لیکن روزے کی نورانیت یہ نہیں ہے۔ روزے کی نورانیت یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے، حدیث قدسی میں ہے، ساری عبادتوں کے بارے میں یہ تعبیر نہیں استعمال کی گئی، اس عبادت کے بارے میں خصوصی فرمایا کہ انا اجزی بہی، اس کی جزا ڈائریکٹ میں دوں گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ بلکہ بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا، یہ ترجمہ نہیں بلکہ اس کی جزا میں خود ہوا کرتا ہوں۔ روزہ یعنی نظام استقلال، نظام آزادی، نظام حریت، وہ نظام جو انسانوں کی بندگی سے معبود کی بندگی کی طرف لے جائے۔ اور اگلے مرحلے میں کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کے اقتصادی نظام کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ مومن جو ہے
اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ زکوٰۃ اس معنی میں ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام کے جو اہداف ہیں وہ معاشرے میں نافذ ہو جائے تو دنیا کے اندر غربت ختم ہو جائے گی اور فقر ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ دین کی نظر میں الفقر قال یکون کفرا، فقر جو ہے، غربت جو ہے وہ کس کے قریب ہے؟ کفر کے نزدیک ہے۔ نبی اکرم صلوات اللہ السلام علیہ لگتے ہیں فضا میں کچھ غنودگی سی آ رہی ہے، ایک بار صلی اللہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ سلام پر محمد اگلے مرحلے میں ہاں پیغمبر کے جنگ تبوک پہ واپس تشریف لائے تو مسلمان جو ہے مدینے میں جو تھے وہ گئے حضرت کے استقبال کے لیے، تو حضرت نے دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے، فرمایا اس کو قریب بلایا، بلا کے کہا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی فیملی کے لیے محنت کرتا ہوں تو اس کے لیے۔ اب پیغمبر نے عجیب کام کیا، پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، پیغمبر ایسے ہی، اگر آپ پیغمبرانہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے پیغمبرانہ اوصاف ایسے ہیں۔ حضور نے ایک عجیب کام کیا اور شاید اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اتنا بڑا کام۔ پیغمبر نے قریب بلایا، بلانے کے بعد اس نوجوان کا ہاتھ لیا اور حضور نے اس ہاتھ پہ بوسہ دیا، خاتم المرسلین نے اس ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ جس ہاتھ پہ پیغمبر نے بوسہ دیا وہ خدا جانے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہذہ ید اللہ تمسہ النار، یہ ہاتھ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں دین کی نظر میں جو رزق حلال کی کوشش کرتا ہے وہ اس قدر خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے کہ وہ یہ جو جد و جہد کر رہا ہے بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ جو رزق کے لیے جد و جہد کرنے کا جو معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں وہ فقط رزق ہی کماتے ہیں، کچھ اور نہیں کرتے، نہیں، توازن ہے، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، رزق بھی ہو، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں حج بھی ہو۔ حج اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی ساری امت مسلمہ ایک مرکز پہ جمع ہو جائے، ان کا ہم ایک ہو، ان کا غم ایک ہو، ان کے فیصلے، ان میں تمرکز ایک ہو، یہ اتنی قوت بن جائیں کہ اللہ اور اپنے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائیں گے۔ کیا کہنے والا، اور پانچویں بات کیا ہے؟ ولایت ہے۔ تو جناب زرارہ نے پوچھا، میں نے عرض کیا قلت یا ابن رسول اللہ، ان میں سے کون سی چیز ہے ان پانچ میں سے جو سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا الولایت افضل منہا، ولایت ان سب سے افضل ہے۔ تو حیران ہوئے، نہ نماز افضل ہے، نہ روزہ افضل ہے، نہ حج جیسی عبادت افضل ہے۔ الولایت افضل منہا، ولایت افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ لأنہا مفتاحہن، اس لیے کہ ولایت کنجی ہے سارے دین کی، نماز کی کنجی بھی ولایت ہے، روزے کی کنجی بھی ولایت ہے، دین ساری کی کنجی ولایت ہے، اس لیے کہ ولایت نہ ہو تو ظاہر باقی رہتا ہے، حقیقت ختم۔ یہی تو مسئلہ تھا، نمازیں باقی تھیں، حج باقی تھا، ولایت نہ ہونے کی وجہ سے نماز اور حج کی حقیقت باقی نہیں تھی، وہ سر نے قیام کیا، وہ روح بندگی معاشرے سے اٹھ گئی تھی، دین اسلام خطرے میں تھا کہ سید الشہداء نے فیصلہ فرمایا والوالی هو الدلیل علیہن، والی ہے جو دلیل ہے، حجت الدین ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ولایت باقی ہو، ولی باقی ہو، نظام ولایت باقی ہو تو نمازیں بھی حقیقت میں رہتی ہیں باقی، اور باقی ساری عبادات بھی حقیقت میں باقی رہتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین صاحبان ایمان باقی ہیں جب ایک کام اور بھی کریں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب امر جامع میں پیغمبر کا ساتھ دیں، پیغمبر جیسے کہتے رہیں، اور یہاں پہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ ریب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب پیغمبر تمہیں جس راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ نہ سوچنا کہ پیغمبر کہیں ادھر ادھر تو نہیں لے جا رہے، اس لیے کہ دیکھیے حق جو ہے وہ ایک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ طبیعت اور مشیت میں فرق ہے۔ حق اگر طبیعت کے تابع ہو جائے تو حق نہیں رہتا، وہ باطل۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان طبیعتوں کی اتباع کرنا شروع کر دے، اگر حق طبیعتوں اور احوا کے تابع ہو جائے تو وہ حق نہیں ہوتا۔ ہاں، حق کا معنی یہ ہے کہ حق جو ہے طبیعت کے تابع نہیں ہوتا، حق مشیت کے تابع ہو جاتا ہے، اور جو انسان مشیت کے تابع ہو جائے وہ حق کے پیچھے نہیں جاتا، حق اس کے پیچھے جاتا ہے۔ حق مشیت کے تابع ہے، بس جہاں جہاں مشیت مڑتی جائے گی حق ادھر ہی مڑتی جائے گا۔ اگر حق کو پہچاننا ہے تو دیکھو مشیت کا مرکز کہاں پہ ہے، مشیت کا تقاضا کہاں پہ ہے، جہاں مشیت ہوگی وہیں پہ تمہیں حق ہوگا۔ حق مشیت کے تابع ہے، طبیعت کے تابع نہیں۔ لہذا حق کو، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور حق کس محور سے؟ اس الہی قیادت سے جس کو اللہ نے اپنی نمائندگی میں ولایت دی ہے۔ یہ ہستیاں ولایت الہیہ کا مظہر اس کائنات کے اندر، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں بإذن ہی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہیں۔ جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو مولا کائنات نہیں ہوتے، امیر کائنات نہیں ہوتے، اب تک خدا ہوتا۔ محمد صلوات جہاں جہاں یہ جائیں گے وہیں وہیں پہ حق آپ کو نظر آئے گا۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا حبیب ذرا عبادت کم۔ وہ معبود جو بندے سے فقط بندگی چاہتا ہے، یہ خطاب کسی اور کو نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں بندگی کا وزن اور ہے، یہاں بندگی کا رنگ اور ہے، یہاں بندگی کی قیمت اور ہے، یہاں لہجے لہجے کی بندگی ثقلین کی عبادت سے اس لیے تو فرما رہا ہے معبود جو فقط بندگی چاہتا ہے، میرا حبیب ذرا بندگی کم کی۔ ایسی بندگی، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ حق کے تابع نہیں ہیں، مشیت کے تابع ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا، اور یہ سارے کے سارے یہ مصطفیٰ کی نورانی کرنے ہیں، یہ مصطفیٰ کی نورانی کرنے ہیں، یہ مصطفیٰ کا پرتو ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہے، کس کا؟ مومنین کا نہیں، خود ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر حسین نہ ہوتا تو ہدایت کی روشنی بھی دنیا کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہدایت کی نورانیت اگر کائنات میں جگمگا رہی ہے، اور یہ جملہ پیغمبر نے کہاں پہ دیکھا؟ عرش الہی پہ ارشاد فرمایا کہ دائیں طرف میں نے لکھا ہوا یہ دیکھا۔ کہاں پہ دیکھا؟ کہاں پہ دیکھا؟ اس مقام کی انشاءاللہ پھر عرض کروں گا کہ یہ بلندی کتنی بلندی ہے۔ عرش میں نہیں، کیا عرش الہی پہ پیغمبر نے دیکھا، سچے پیغمبر نے سچی بات کو دیکھا، سچے صادق پیغمبر، ایسا صادق امین کہ جب گھٹا ٹوپ تاریکی تھی، ظلمتیں تھی چاروں طرف، پیغمبر کی کردار کی بلندی اتنی تھی کہ لوگوں کو محمد بھول گیا، صادق یاد رہ گیا، صداقت کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لہذا دیکھو، جب تبلیغ کرنا چاہو تو پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھواؤ تاکہ اللہ
انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ کی خدمت میں عرائض رکھیں گے مزید بھی اسی موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ۔ لہذا اصل ایمان کی بقا اس میں ہے کہ خالی ایمان نہ ہو، عمل بھی ہو، لیکن وہ عمل جو راہبریت کے زیر سے ہے، جو قیادت کے زیر سے ہے، وہ نماز جو حسین کے زیر سے ہے۔ حسین نے زندگی میں بڑی نمازیں پڑھی، لیکن شب عاشور کی نماز قیامت تک یاد ہے۔ اذان لوگوں نے حجاج ابن مسعود کی اذان تھی، لیکن جب تک حسین کا ذکر رہے گا علی اکبر کی آواز اذان کی باقی ہے۔ لیکن عزیزان و عزیزو، یہ مراحل کی مرحلہ وار ہیں، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ یقین کیجئے سید الشہداء کا انتخاب اتنا کامل اتم اور مکمل تھا کہ اگر واقعات کربلا میں کسی ایک کردار کو نکالنے کربلا نہ نکلے، اور ان کرداروں میں بہت بڑا کردار وہ ہے جس کی واقعی شریکت حسین کہنا چاہیے۔ وہ بی بی جو حسین کے عشق کو سمجھتی تھی کہ خدا کے عشق کا ذریعہ، اللہ کے لقاء کا ذریعہ ہے میرے بھائی حسین کا۔ جناب سیدہ زینب الکبریٰ جب دنیا میں تشریف لائیں تو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے بیٹی کو گود میں لیا، آنکھوں میں آنسو روتے روتے جملہ کہا، زہرا سے کہا، بیٹی زہرا، یہ بیٹی جو ہے جو اس کے غم میں روئے گا، کمن بکا والا افرائیہ الحسین والحسن، ایسے ہی جیسے حسن اور حسین کے غم میں رو رہا ہے۔ اور ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے کہ ایک روز سیدہ زینب الکبریٰ جو ہے وہ رو رہی تھی، کبھی ماں نے اٹھایا پیار کیا، بچی خاموش ہوئی، والد نے اٹھایا بچی خاموش ہوئی، پیغمبر نے اٹھایا بچی خاموش ہوئی، محفل میں حسین موجود دیکھا، بیٹا بیٹی کو اٹھاؤ، کہا حسین نے جب بہن کو ہاتھوں میں لیا تو بہن کو قرار آ گیا، خاموش ہو گیا۔ یعنی گویا اعلان تھا کہ میرا جینا مرنا حسین کے جیسا۔ تین بہنیں ایسی ہیں جن کا عشق بھائیوں سے تاریخ میں بہت ہی معروف ہے۔ ایک حضرت یوسف کی بہن دینا تھی جو بھائی کو دیکھے بغیر مر گئی، دوسری امام علی رضا کی بہن فاطمہ معصومہ جو بھائی کو دیکھے بغیر دنیا سے چل بسی بھائی کی یاد میں، لیکن تیسری بہن جو تھی وہ زینب کبریٰ، وہ اپنی زندگی میں بھائی کو اس نے دیکھا لیکن کیسی حالت میں دیکھا۔ کربلا کا پہلا عزائے حسین کی بہن زینب کبریٰ ہے، لیکن جب نشیب میں پہنچی رگیں کٹی ہوئی تھی، اب وہاں پہ بوسے دیے جہاں پہ نہ نانا نے بھی بوسے دیے، نہ بابا علی نے بوسے دیے تھے، نہ ماما فاطمہ نے بوسے دیے۔ زینب نے اپنے لبوں کو کٹی ہوئی گردن پہ رکھا، واہ محمد ایک بات اور یاد آ گئی۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ جناب زینب کا روز شہادت تھا، میں نے عالم خواب میں امام زمانہ کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے تھے، امام پریشان۔ میں نے پوچھا مولا کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہیں خبر نہیں کہ آج ہماری پھوپھی زینب روز شہادت ہے؟ میں ابھی چوتھے آسمان سے فرشتوں کو ذرا تسلی دے کر آیا ہوں۔ آج کا دن ہوتا یہ ہے کہ فرشتے زینب کا، ہماری پھوپھی کا دربار یزید کا خطبہ پڑھتے ہیں اور